آئیے دیکھیے وہ کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے، جہاد کرنے والے پھر بھی اللہ کی جہنم میں داخل ہوں گے، پھر بھی وہ اللہ سے معافی کا پروانہ نہ پا سکیں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں نہیں آئیں گے؟ کیوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے انسان نماز پڑھے اور جہنم میں جائے؟ انسان روزہ رکھے اور جہنم میں جائے؟ انسان حج کرے اور جہنم میں جائے؟ انسان جہاد کرے اور جہنم میں جائے؟ انسان صدقہ اور خیرات دے اور پھر جہنم میں جائے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ ہاں میرے پیارے بھائی، اگر نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، جہاد کرنے والا لا الہ الا اللہ کو نہیں پہچانتا، محمد الرسول اللہ کی مفہوم کو نہیں سمجھتا، تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ و خیرات اللہ کے دربار میں اس کے لیے ترازو ہی نہیں لگے گا، اس کو تولا ہی نہیں جائے گا اگر اس کے پلے میں دو چیزیں نہیں ہیں۔ اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، آپ جو یہ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف کب پائیں گی؟ کس کی قبول ہوں گی؟ بنیادی شرط جس کی اللہ سے محبت ہو، جس کی اللہ سے دوستی ہو، جس کا اللہ سے رشتہ ہو، جس کا اللہ سے تعلق ہو، اس کی تو یہ محنتیں اللہ کے درگاہ میں، اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی، اللہ ان کو پسند فرمائے گا۔ اور جس کی اللہ سے دوستی نہیں، دشمنی ہے، پیار نہیں، نفرت ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، تو پرائے کا ہدیہ کوئی قبول نہیں کیا کرتا۔ اللہ کی دوستی کس سے ہے؟ جس نے اللہ کے نبیوں کی بنیادی اور پہلی دعوت کو سمجھا، یہ اللہ کا پیارا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹ رہے، رات جنگل میں پڑاؤ کرتے ہیں، فجر کے وقت ایک چرواہا جو جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، وہ اپنی چراگاہ میں ہی کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس کی یہ بات سنتے ہیں، آپ کی زبان مبارکہ سے جملہ نکلتا ہے، انت علی الفطرہ، تو فطرت سلیم پر ہے، تو جنگل میں رہ رہا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، بکریاں چراتا ہے، دودھ پیتا ہے، گزارا کرتا ہے، لیکن تیری زبان سے اللہ کی بڑائی کے جملے نکلے ہیں، تو فطرت سلیم پر ہے۔ وہ کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، مصیبتیں ٹالنے والا کوئی نہیں ہے الا اللہ۔ آقا علیہ السلام اس کا یہ الفاظ، اس کے یہ جملے سن کر فوراً کہتے ہیں، نجوت من النار، تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اپنی جان کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کروا چکا ہے۔ تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ کس کی قبول ہونی ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، دعوت توحید کو سمجھا، انبیاء کی لائی ہوئی پہلی دعوت کو قبول کیا، اس پر اپنی زندگی گزاری، اس پہ قائم اور دائم ہوا، اس کی محنتیں قبول ہیں، اس کے روزے قبول ہیں، اس کو نماز مبارک ہو، یہ وضو کر کے 2 رکعتیں نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تو امام الانبیاء، امام اعظم فرماتے ہیں، جس نے میرے طریقے پہ وضو کی اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے توحید کے مفہوم اور معانی کو سمجھا، اور جس نے نماز جاری رکھی، روزہ جاری رکھا، حج جاری رکھا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور آذان سے پہلے آواز بھی لگا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، ہمارے حضرت علی اللہ کے اندر سے نکلے ہیں، فلاں اللہ میں حلول کرتا ہے اور فلاں اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، وہ اللہ
اللہ کو اس کی ذات اقدس میں تنہا یکتا اکیلا نہیں مانتا. اب یہ روزے دار ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزی ہے، یہ جہادی ہے، یہ صدقاتی اور خیراتی ہے، اللہ کی قسم اس کی کوئی محنت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونی، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کو ہی نہیں سمجھا جو اپنی ذات میں اکیلا ہے. عیسیٰ اس کا بیٹا نہیں ہے، عزیر اس کا بیٹا نہیں ہے، محمد اس کے نور میں سے نہیں نکلا. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اب جس نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنایا، جس نے یہ کہا، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جس نے یہ کہا بے تیدی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی. جس نے یہ کہا کہ نہیں چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ میٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ. یہ بظاہر بابا فرید ہے، حقیقت کے اندر اللہ بیٹھا ہے. بظاہر ہمارے شیخ ہیں، حقیقت میں اس کے اندر اللہ حلول کر چکا ہے. یا جیسے مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کا یہ عقیدہ ہوا، جس نے اللہ کی توحید ذات کو نہ سمجھا، جس کے بارے میں کفار نے بھی کہا تھا صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات تو بیان کیجئے، آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز کا ہے. تو مالک عز و جل نے قرآن حکیم کی آیات نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لوگوں اس مسئلے کو یاد کر لو، اللہ کی قسم جیسے کفار مکہ کے دور میں اس مسئلے کو یاد کروانے کی ضرورت تھی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں. اسی طرح آج پاک و ہند کی گلیوں میں اس آواز کو دوبارہ بلند کرنے کی ضرورت ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لوگوں اللہ دو نہیں ہے، اللہ تین نہیں ہے، اللہ چار نہیں ہے، اللہ پانچ نہیں ہے. آج ہماری دھرتی پہ ایک اللہ کا تصور نہیں، دو اللہ کوئی پوج رہا ہے، کوئی پانچ اللہ پوج رہا ہے. کوئی کہتا ہے لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میری مشکل محمد علی حسن حسین فاطمہ پانچ مل کے پوری کرتے ہیں. کوئی پانچ کو الہ مان رہا ہے، کوئی پنجتن پاک کو پوج رہا ہے، کوئی اللہ اور علی کو الہ کہتا ہے، کوئی اللہ اور رسول اللہ کو الہ کہتا ہے. آج پھر ضرورت ہے اسی بنیادی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے کی. لوگوں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کوئی پیر اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، کوئی ولی اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، کوئی شیخ اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا. منصور حلاج نے انا الحق کا نعرہ لگایا تو لوگوں وہ منصور حلاج اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ فرعون کی جماعت سے تھا. اس نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کافر تھا. یہ عقیدہ، یہ نعرہ، یہ دعویٰ، یہ کفر کا دعویٰ ہے، ایمان کا نہیں. لوگوں پھر سبق یاد کرو، قل هو اللہ احد. اور جس کو یہ سبق یاد نہیں، اس کے روزے برباد ہیں، اس کی نماز برباد ہے، اس کے جہاد برباد ہے، اس کا قتال برباد ہے، اس کے مارکے برباد ہیں. اگر اس نے اس سبق کو یاد نہیں کیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں گیا، وہ کسی میں نہیں گیا. یہ تمام عقیدے کفر اور شرک کے عقیدے ہیں. اگر یہ پہلا سبق توحید کا یاد رہے گا تو پھر بات آگے چلے گی، پھر نماز روزے کی گنتی ہوگی، پھر حج و جہاد و زکوٰۃ کی گنتی ہوگی. یہ توحید دوبارہ یاد کروانے کا وقت ہے. لوگوں اس دعوت توحید کو دوبارہ بلند کرنے کا وقت ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے ویسے وہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے.